السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو اپنی راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے۔ اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس ملحقہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بڑا ضعیف تم کو ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے۔ پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا، اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تکریم سے۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، پس تم اس کو اس عورت سے بیاہ دینا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کر لینا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ کنارہ ایک چشمہ پانی کا پایا، اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھے ہوئے تھے، مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے آرام کر لے، لیکن اس وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، قسم ہے تیرے رب کی، دھوپ اور گرمی میں نہ جاؤ اور میرا کہا مان لے۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ جیسا کہے اس کا کہنا مان لینا۔ جب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر ستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سوتا رہا لیکن بزرگ جاگتے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے، پس بزرگ سے خاص حقیقت معلوم کر کے تعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا مال اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ فلانے گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں جہاں کا ارادہ تھا پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگوں نے انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت، نیک مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گا۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہو ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھے کہنے لگے، جب یہاں کے سب ہی رئیس
آرزومند ہے اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ جب پسر لقمان نے اپنے مصائب یار کے کہنے سے اس عورت مالدار سے نکاح کیا، جب ایک شخص اس قوم کا اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں اور اس سبب سے تمہارا بھی خیر ہوا ہوں، تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی، سو اگر تم بلا چاہتے ہو تو کسی حیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور لگا پچھتانے اور مغموم ہونے۔ چنانچہ جب لڑکی کے مصائب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو، کیا سبب ہے جو میں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے بزرگ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب طواف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے اور شاید اس بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس سے نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں اور اس کو کیجیو۔ وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت قدے میں آئے تو کسی بہانے سے اس سے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ عرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور کام ہے، وہ آ کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب اس بزرگ نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو اس نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینگے اور بعد اس کے آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آئے۔ جب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا اور بعد اس کے سیکھنے کے آتش دان واپس لے آیا۔ جب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں تب بزرگ نے کہا اب جاؤ اور بے مخاطر اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اسی سبب سے پہلے شوہر اس سے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ پسر لقمان تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو بسلامت خلوت سرا سے باہر آیا اور اہل علاقہ تمام ماجرہ سن کر بہت حیران ہوئے اور لقمان کے بیٹے کے بچ جانے سے خوش بھی ہوئے۔ اس کے بعد لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض داروں کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سوچتا ہوں کہ وہاں جا کر اس سے وصول کروں۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، پس تم ناحق یہاں اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا، لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے اور بات سلام کے۔ لڑکے نے کہا میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف دیں، صبح کو حساب و کتاب کر کے
جو رقم بنے گی وہ واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں کہ میں شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اس کی کرامت سے بھی پہلے پشت سر لقمان آگاہ تھے، اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ضرور ماننا۔ تب اس سبب سے دونوں شب کو اور دغاباز شخص کے مکان پر رک گئے۔ جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور وہ مکان اس طرح سے بنایا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا اور نیچے والا مکان کا حصہ پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ پسر لقمان سو گئے اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدمی رات کا وقت ہوا تو موجے چرنے لگا، مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر والی منزل پر جہاں کے اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تحت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا، اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ مردہ پڑے ہیں، جب پکار کر کہنے لگا افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہو گیا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے، با مصداق آیت کے یعنی نہیں گیرتا مگر مکر کرنے والوں کو۔ الغرض لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ پیسہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو کہ جس سے وہاں نکاح کیا تھا لے کر جمع اس بزرگ اور اسباب کی اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب لقمان کا بیٹا اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بیٹے تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا ہے، تو نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں آپ کو ایک مرد پایا اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک وقت بیوی ملی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا چاہے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال و اسباب کا رکھا، اور لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا حصہ مال و اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ کو آواز دی اور روکا اور اس سے پوچھا کہ اے لقمان کے بیٹے، تو کس سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال کا دیے جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ میں دیکھی اور ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشقتوں سے رہائی پائی سو اس سبب خوش ہو کر میں نے آپ کو سب اپنی خوشی سے اور مرضی سے دے دیا۔ تب بزرگ نے کہا اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی و اخلاق سے میں بہت خوش ہوا، اور یہ سب مال و اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام اور غرض؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سبب سے میرے ساتھ ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظتوں نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔